اور ایڈجسٹمنٹ موشن پیش کی اور سردار صاحب کے خدمت میں گزارش ہے، سردار یار محمد صاحب کی خدمت میں، کہ یہ پوری اسمبلی کا انونیمسلی اتفاق رائے سے قرارداد ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناب والا، یہ ہماری اسمبلی کی تاریخ میں یا پاکستان کی تاریخ میں آج بہت اہم دن ہے۔ آج جس حالات سے کشمیری عوام یا پاکستان کے لوگ دوچار ہیں، وہ شاید اس 70 سال میں اس قسم کا دن نہیں آیا تھا۔ یہ بہت ہی خطرناک موقع ہے اور بہت ہی خطرناک موو ہے۔ آج محبوبہ مفتی نے اور فاروق عبداللہ نے بھی یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم غلطی پہ تھے، ہم نے جو دو قومی نظریہ ریجیکٹ کیا تھا، آج وہ مودی صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ دو قومی نظریہ بالکل صحیح تھا اس وقت جس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آواز اٹھائی تھی اور تمام مسلمانان ہند نے جب آواز اٹھائی تھی، تو آج وہ ثابت ہوا۔ آج ہندوستان کے منہ پہ وہ سیکولر کا جو نقاب اس نے پہنا ہوا تھا، وہ بھی منہ اس کا کالا ہوا، سیکولر والا نقاب بھی اس کا اٹھ گیا ہے۔ آج وہ صرف ہندوتوا کا حکومت ہے، نہ انسانیت کی حکومت ہے، نہ معاشرے کی حکومت ہے، نہ وہاں پہ تمام رہنے والے بسنے والوں کی حکومت ہے۔ وہاں صرف اور صرف ہندوتوا کے حوالے سے وہ کرنا چاہتے ہیں، جو کسی بھی حوالے سے انسانیت کے حق میں نہیں ہے۔ جناب والا، 1947 کے حوالے سے ہمارے معزز اراکین نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ جس وقت یہ سب کچھ ہوا اور اس میں بہت سارے ہمارے علاقے حذف ہوئے، بلکہ آدھی رات کو ریڈ کلف نے وہ جو ہاؤس میں ذرا ڈیکورم اگر یہ آپ کروائیں تو مہربانی ہوگی، جمالی صاحب نے خود ہی اس ریزولوشن کو موو کیا ہے، اور جمالی صاحب کی میں توجہ چاہوں گا، ان کے اپنے ہی ریزولوشن ہے، اگر وہ خود ہی ہاؤس میں سیریس نہیں ہوں گے تو پھر اس قرارداد کی اہمیت ختم ہو جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت جب یہ بٹوارا ہو رہا تھا، اس وقت بھی آدھی رات کو جو بات ہوئی تھی تقسیم ہندوستان کے حوالے سے، مشرقی پنجاب جس کے لیے آج سکھ رو رہے ہیں، یہ معاہدے میں پاکستان کا حصہ تھا، جس کا محترم غفار خان صاحب نے اپنے کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ یہ لائن انہوں نے آدھی رات کو ریڈ کلف نے چینج کر کے اس طرف کر دی۔ وہ راستے جو کشمیر کو کاٹ رہے تھے، ان راستوں کو ہندوستان میں ڈالنے کے لیے وہ حصہ وہاں پہ ڈال دیا۔ ہم سے اس وقت کے حکومت برطانیہ نے بھی غداری کی، ہم سے اس وقت کے حکومت ہند نے بھی غداری کی۔ کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ سکھ سردار جو قابض تھا، جب انہوں نے زبردستی قبضہ کیا، جمالی صاحب نے وضاحت کی کہ وہاں پہ لوگ گئے اور جو ہوا وہ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ان حالات سے گھبرا کے نہرو فوراً پہنچ گئے اقوام متحدہ میں، اور یہ ان کی ریکویسٹ پہ، نہرو صاحب کی ریکویسٹ پہ اقوام متحدہ میں قراردادیں 1 نہیں 4 5 منظور ہوئی کہ یہ جنگ بندی کی جائے، کشت خون روکا جائے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا، وہ آزاد پبلسٹ ہوگا، یونائٹڈ نیشنز کے یعنی ان کے سپرویژن میں ہوگا۔ کشمیری یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا یہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا وہ الگ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ سبجیکٹ تو کشمیری ہے، پاکستان یا ہندوستان اس کے سبجیکٹ نہیں ہے۔ لیکن آج یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو تمام دنیا کے حقوق کی تحفظ کی ذمہ دار ہے، جن کے ہیڈ ماسٹر امریکہ ہے اور اس وقت وہ تمام یورپ کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد سیکورٹی کونسلز کی ریزولوشن ہے، سیکورٹی کونسل بھی اس پہ اب تک کامیاب نہیں ہوئی۔ جہاں پہ اسلام کے خلاف ہوتی ہے، ایسٹ تیمور میں آپ نے انڈونیشیا میں دیکھا کہ انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو کشت خون کر کے ایسٹ تیمور کو الگ کر کے وہاں پہ ان کو ایک مذہبی طبقے کو الگ حکومت بنا کے دی۔ اسرائیل میں آپ نے دیکھا
کہ انہوں نے زمینیں خرید کے آ کے یہاں آباد ہوئے، فلسطینیوں کو اپنی زمین سے بے گھر کیا، دربدر کیا۔ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل آپ کی یہ جو مذاق کی OIC صاحب نے بہت بڑی تفصیل سے بات کر دی، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ عرض یہ ہے کہ بھارت نے کشمیر میں آرٹیکل 370 مطلب نافذ کر کے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ ہمیشہ بھارت کا ایک دوسرا چہرہ ہے، دیکھنے میں سب کو آتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، وہاں ہماری ماہیں بہنیں جس طرح ان پر ظلم ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں اس قرارداد کی پرزور حمایت کرتا ہوں اور پاک فوج کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت آیا تو میں ان کو یہ ہماری جو مائنارٹی ہے انشاءاللہ ہر ٹائم پہ ہر موڑ پہ پاکستان کے ساتھ رہے گی، اور مجھے توقع ہے کہ ہماری بہادر فوج اس جارحیت کا بھرپور جواب دے گی، اور ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں ہر موڑ پہ، اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بڑی مہربانی۔ جی شکریہ۔ جی بلیدی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ آج جو کشمیر کا جب نام لیتے ہیں پوری دنیا میں تو ہر انسان کے ذہن میں ظلم اور بربریت، عصمت دری، دہشت گردی اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کشمیر کے بارے میں ہمارے دوستوں نے کافی بات کی۔ جب پاکستان اور انڈیا دونوں معرض وجود میں آئے تو اس وقت کچھ 650 سے اوپر پرنسلی اسٹیٹس تھے جن کو برٹش راج نے یہ کہا ہوا تھا کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں یا انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو کشمیر میں بدقسمتی سے کشمیر کی جو آبادی تھی وہ مسلمان اکثریت میں تھے، اور ان کی جو ہے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کریں گے، لیکن کشمیر کا جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا، جو اس کا حکمران تھا، وہ اس وقت نیوٹرل رہنا چاہ رہا تھا۔ جب ہمارے گیور قبائلیوں نے کشمیری عوام کی خواہشات کے عین مطابق جب وہاں پہ گئے تو 26 اکتوبر کو مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈین فوج کو دعوت دی اور انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر بھیج دیں۔ وہاں پہ کشمیریوں کی قتل عام، وہاں کی عورتوں کی عصمت دری، بچوں کو یتیم بنانا، عورتوں کو بیوہ بنانا 70 سال سے جاری ہے۔ پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑی۔ 13 اگست کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پیش کی کہ یہ جو کشمیر کا خطہ ہے اس میں لوگوں کی رائے پوچھ کر اس کو آئدر پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے گا یا بھارت کے ساتھ، اور اس میں پیبلسائٹ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی میں ہوگی۔ اس دن سے لے کر آج تک اقوام متحدہ کی اپنی سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد ہے ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ بدقسمتی سے دنیا نے بھی کشمیر پہ اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ایسٹ تیمور پہ پیبلسائٹ ہو سکتا ہے، باقی دنیا کی جگہوں پہ پیبلسائٹ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں اقوام متحدہ کی قرارداد جو اس نے پاس کی ہوئی ہے ادھر پیبلسائٹ ممکن نہیں ہے۔
اور جو 1957 میں بھارت نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو پاؤں تلے روندا اور کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کیا، لیکن ایک بات ایک ہوئی تھی کہ جی کشمیر میں جو آرٹیکل 370 کے مطابق وہاں پہ کوئی نان کشمیری یعنی بھارتی یا کوئی اور قوم، کوئی اقوام کا کوئی فرد زمین نہیں خرید سکتا، کشمیر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا تھا۔ لیکن جو ابھی بھارتی سرکار ہے جس کو اپنے صوبے میں جو وزیر اعلیٰ تھے بچرف، وہاں پہ اس نے خون ریزی کی تھی اور اس بات پہ یو ایس اے نے اس کو ویزا دینے سے ریفیوز کر دیا تھا نریندر مودی کو کہ یہ قاتل ہے، اور اس کی سرپرستی میں تو صوبے میں قتل عام ہوا تھا، اور اس نے دن دہاڑے پوری دنیا نے یہ بات دیکھی کہ وہ ایک مذہب کے لوگوں کی پشت پناہی کر رہا تھا، ان کو اشتعال دے رہا تھا کہ وہ جو ہے مسلمانوں کی قتل عام کریں۔ آج اس نے وہ اسٹیٹس تھرو لوک سبھا واپس لی، جو انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ اس کو نہ صرف کشمیری عوام کے ساتھ ایک زیادتی ہے، بلکہ پوری مسلم اقوام کے ساتھ، پوری مسلم قوم کے ساتھ ایک ناانصافی ہے۔ دنیا کو پتہ ہے کہ کشمیر ایک متنازع جگہ ہے، اور اقوام متحدہ قرارداد کے مطابق اس میں رائٹ فار سیلف ڈٹرمنیشن پلیبسائٹ ہونا ہے، اور اس نے پوری دنیا، اقوام متحدہ سب کی جو ہے قراردادوں کو، کشمیریوں کی جو ہے خواہشات کو کچل دیا، اور آج 370 آرٹیکل ریپیل ہو گئی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ قرارداد جو آئی ہے اس کو آپ پوری اسمبلی کی مشترکہ قرارداد کی شکل میں منظور کریں، اور اس کو بلوچستان کے عوام کی طرف، بلوچستان کی اسمبلی کی طرف کشمیریوں کے لیے اظہار یکجہتی ہے، اور ہندوستان نے جو یہ حرکت کی ہے اس کے خلاف یہ قرارداد جو ہے بلوچستان کے عوام کی طرف سے ایک مذمت کا جو ہے وہ قرارداد ہے۔ شکریہ۔ شکریہ بلیدی صاحب۔ اور سابقہ کئی سالوں سے جس طریقے سے کشمیر میں 70 سالوں سے جس طریقے سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ ظلم و بربریت و وحشت و سفاکیت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یقینی طور پر ہم سب اس خطے کے سارے عوام کے لیے قابل افسوس بھی ہے، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ دکھ کی بات کہاں پہ ہے کہ جس طرح سے ساتھیوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کے تحت اور آرٹیکل 35A کے تحت جو کشمیریوں کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، آج امریکن کی ثالثی کے بعد جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کے بعد جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ 35A کو بھی ختم کیا جائے، اور خصوصی طور پر بالکل اسرائیل کی طرز پر جس طرح سے وہاں پہ فلسطینیوں کو بے وطن کیا گیا، آج یہ مذموم کوشش جاری ہے کہ کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کر کے وہاں پہ غیر مسلموں کو آباد کر کے اور ان کی حیثیت کو سوالیہ نشان بنا دے، نہ صرف سوالیہ نشان بنا دے بلکہ نہ ختم ہونے والی دشمنیاں پیدا کر دے، وہاں کے رہنے والوں کو، غیر مسلموں کو آباد کر کے ایک سول وار، ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرے، اور ایک دور رس نتائج کے حامل جو ہے وہ
اپنے مفادات حاصل کر سکیں. اس لیے انڈیا کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس فلور پہ بھی کہا تھا کہ جس جنونی کو لایا ہوا ہے اور جس جنونیت سے مودی سرکار اس خطے میں امن و امان کو تباہ و برباد کی ایک ناکام سازش کر رہے ہیں, یقینی طور پر یہ انڈیا کے عوام کے لیے بھی سوچنا ہوگا اور ہمیں بھی سوچنا ہوگا. یہاں کے جتنے بھی خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ اس خطے کو کس طرح سے ڈی اسٹیبل کرنے کی سازش ہو رہی ہے, اس خطے کو کس طرف ایک خونالود خطے کی طرف لے جانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم بینگ پاکستانی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہمارے دوستوں نے بھی کہا, دوست نے کہا کہ یہاں پہ کشمیریوں کو آزادی یا فلاں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کشمیریوں کو جو ہے ان کی حق خود ارادیت دیا جائے اور ان کو ان کی اپنی خواہش پر چھوڑا جائے کہ وہ جہاں پہ بھی, اگر وہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا ہے اس سے. بالکل کشمیریوں کو اگر پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہے وہ آزادی ہم ان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم اپنی آزادی کو خود جو ہے مطلب نبھا دے اور خود اپنی مرضی سے جہاں پہ بھی جائے. وہ اگر پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں الحاق کرے. لیکن ہماری بینگ مسلم کنٹریز, بینگ ایک ہمسایہ ملک, بینگ مسلمان, جب ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کی ہر سطح پر جو ہے اخلاقی اور سیاسی سپورٹ جاری کریں گے, تو آج ہمارے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے مطلب کلسٹر بم ہمارے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے, ہماری بارڈر کی بھی جو ہے مطلب خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو اس لیے جو ہے مطلب جس جنونیت کا وہ اظہار کر رہے ہیں ہم ان کے سامنے مطلب کس طرح جو ہے مطلب ہمیں جواب دینا چاہیے. میری گزارش ہر اس شخص سے, ہر اس پارٹی سے ہے کہ چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے, اپوزیشن سے ہو, ہم نے اپنی اختلافات, جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں, سیاسی اختلافات ہیں, اندر کے اختلافات ہیں, ہمیں اس کو بالائے طاق رکھ کر ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں آج دنیا کو یہ باور کرانا ہے اور بین الاقوامی سطح پر اپنی کیس کو مضبوط کرنا ہے اور دنیا کو, بین الاقوامی قوتوں کو جو ہے اس ظلم و جبر و بربریت اور ان کی جنونیت کی طرف جو ہے مائل کرنا ہے اور ان کو جو ہے مطلب یہ قائل کرنا ہے کہ اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے انڈیا ایک مضموم سازش کر رہا ہے جن کے اثرات نہ صرف اس خطے پر پڑے گا بلکہ پوری دنیا پر پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ خالق. مظلوم قوم جو معاشی, معاشرتی اور آبادی کے اعتبار سے اس کو خطرات لاحق ہیں تو اس کو آئینی تحفظات دینے چاہیے. اور یہ پوری دنیا میں, صرف ہندوستان وہ ملک نہیں ہے یا بھارت وہ ملک نہیں ہے کہ جس نے اپنے آئین کے اندر آرٹیکل 370 یا آرٹیکل 35A انٹروڈیوس کروایا, بلکہ ہندوستان میں جب قانون سازی اور آئین سازی کا عمل شروع ہو رہا تھا تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو باقی دنیا سے بارو کیا. دنیا میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر ایک ہی مذہب کے اور ایک ہی قوم کے لوگ آباد ہیں, لیکن وہاں پر کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کے پروویژنز ہیں تاکہ علاقوں کی ڈیموگرافی کو, ان کی آبادی کو, ان کے وسائل کو اور ان کی دیگر چیزوں کا تحفظ دیا جا سکے. ہندوستان کے آئین میں جو یہ آرٹیکل تھا, آرٹیکل پرٹیکولرلی 370 اور 35A, یہ 370 اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے. یہ انشور نہیں کرتا کہ آپ, بلکہ 35A جو انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل ہے وہ اسپیشل ریزیڈنٹ پرمٹس کا جو ہے کہ یہ اختیار کشمیر کی جو ہے حکومت کو دیا گیا تھا اسٹیٹ کی کہ وہ کن لوگوں کو اپنے ہاں آبادی, انتقال آبادی کے جو ہے اختیار دیتا ہے, کہیں اور جگہ سے آنے دیتا ہے. یہ دو مختلف آرٹیکلز ہیں اور یہ آج دونوں ریووک ہوئے ہیں. آج ان دونوں آرٹیکلز کو جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن سے جو ہے نکال دیا گیا ہے اور اس پہ باقاعدہ پریزیڈنٹ نے سائن بھی کر دیا ہے. ہمارا بحیثیت لیجسلیٹرز کی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ قومیں جذبات کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھتی. اس وقت خطے میں جو صورتحال ہے, کشمیر کی وجہ سے ہے چاہے, یا خطے میں افغانستان ہمارے سامنے ہے, ایران اور یہ بحر عرب پہ, بحر بلوچ پہ یہاں پر جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, اگر ہمارے ایسٹ میں بھی اس وقت جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو بڑی سنجیدگی سے, ان کو اپنے بڑی سنجیدگی سے ان معاملات کو زیر بحث لائے. کل مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا اور ہمیں یہ قوی امید ہے کہ جو ایک نیشنل پرسپیکٹیو ہے, ایک قومی بیانیہ ہے پاکستان کا, وہ کل کی پارلیمنٹ سے ہی آئے گا. ہماری رائے یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل دونوں ریووک ہوئے ہیں, یہ ختم کیے گئے ہیں, یہ ایک جمہوری طریقے سے نہیں ہوئے ہیں. دنیا میں کانسٹیٹیوشنز میں آرٹیکل ڈالے جاتے ہیں, آرٹیکل نکالے جاتے ہیں, لیکن
دنیا کے اندر ایک جمہوری ملک اور بالخصوص بھارت جیسے ملک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس وداؤٹ ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن کے کرے. اس میں عوام کی رائے اور مرضی شامل ہونی چاہیے. آرٹیکل 370 کے تحت 6 چیزوں کا اختیار جموں کشمیر کی ریاست کو حاصل ہے, مقبوضہ کشمیر جسے کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نمبر 1, آرٹیکل 370 خود اس کو یونیلیٹرلی یعنی یک طرفہ طور پر ہندوستان کی یا وفاقی یونین کی حکومت جو ہے وہ اس کو تبدیل یا ختم نہیں کر سکتی. اس کے لیے اس کو اسٹیٹ کی اسمبلی سے, جس طرح بلوچستان کی ہماری اسمبلی ہے اسی طرح کشمیر کی وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی سے یہ ریکمنڈیشن یا یہ اپروول اس کی ضرورت ہے. تو یہ ایک تو یہ ویسے ہی انٹرنیشنلی نیشنلی کانسٹیٹیوشنل نارمز کے خلاف ہے اس نے جو کیا ہے. 5 اور ایسے اسپیشل اسٹیٹس آرٹیکل 370 انڈر اس کو دیے گئے ہیں جس میں کشمیر کی میں خصوصی کہ جی یونین کا جو ہندوستان کا آئین ہے وہ صرف 3 ایریاز میں کرنسی, ڈیفینس اور فورن افیئرز میں جو ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے یا قانون سازی کر سکتا ہے. باقی معاملات میں وہ کشمیر کے حوالے سے آئین سازی اور قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں. تو آرٹیکل 35 یہ ہے, کیوں ہم نے پرسنلی ہم سمجھتے ہیں کشمیر میں جب یہ آرٹیکل متعارف کروایا گیا تھا اس کی ایک وجوہات ہیں. ہندوستان کی بھارت کی آبادی اس وقت 1 ارب 35 کروڑ کے لگ بھگ ہے, اور جو مقبوضہ کشمیر جو 2,22,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے اس کی آبادی بلوچستان جتنی ہے, یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے. جب 1 ارب 33 کروڑ یا 35 کروڑ کے عوام کو آپ اجازت دے دیں گے آرٹیکل 35A کو آپ ریووک کر کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں اتنا پیسہ ہے, اتنی دولت ہے اور اتنی ایکسیسیبلٹی ہے, اتنا سپورٹ ہے کہ وہ آنے والے 5 سے 6 سال میں کشمیر کی ساری ایت, اس کی آبادی کی ایت, اس کا اسٹرکچر, اس کی لینگویج, اس کا کلچر, اس کے ریسورسز, ان کی اکانومی, سب چیز پہ ان کی ڈومیننس آئے گی. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی محکوم قوم کو جب وہ کسی ریاست میں ہوتا ہے تو وہاں پر رشتہ خون کا نہیں ہوتا, وہاں پر رشتہ مذہب کا نہیں ہوتا, وہاں پر رشتہ قد اور کاٹ کا نہیں ہوتا, وہاں رشتہ دولت کا نہیں ہوتا. یہاں جب ماڈرن نیشنز میں یا جدید مملکت اور ریاستوں میں اقوام کے درمیان انسانوں کے مابین جو رشتہ ہے وہ آئین کا رشتہ ہے. تو آج ہندوستان نے جو آئینی رشتے کو جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ہندوستان کی اپنی یونین کے لیے, ہندوستان کی اپنی سیاست کے لیے, اس کی اپنی جمہوریت کے لیے ایک اچھی سوچ نہیں ہے. ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ایک جمہوری اس کا اگر نام ہے وہ جو ایک آبا و اجداد نے وہاں پر فیصلہ کیا 335 ہے اس کو دوبارہ سے آئین کے اندر شامل کرے, پلیبیسائٹ کرے, کشمیریوں سے ان کا حق پوچھے. اگر کشمیری حق کی خودارادیت کے تحت آزاد رہنا چاہتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یہ اختیار کشمیری عوام کو ملنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں بالخصوص جتنے بھی تنازعات ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی بھی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت زیادہ جذباتی, بہت زیادہ جو ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لاؤ لشکر کے جو ہے وہ جوش میں نہیں آنا چاہیے. یہ پالیٹکس ہے. آپ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئے ہیں اس کو نیشنلی انٹرنیشنل کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. بینگ اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ, یہ خود ہندوستان نے جو کیا ہے اس کو میں خود سمجھتا ہوں. آج آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں, ہندوستان کے اندر بڑے اچھے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس پڑھے ہیں, بڑے اچھے انسان دوست لوگ پڑھے ہیں, بڑے اچھے محکوم اقوام کے دوست پڑے ہوئے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ کل پرسوں جو ہے ان کی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا اور وہاں پر اس کو اسٹے آرڈر مل جائے گا. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ بحیثیت پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز کے ہم کسی خطے میں جنگ نہیں چاہتے ہیں. بلوچستان سب سے زیادہ جنگ زدہ علاقہ ہے. سونے, تانبے, چاندی, گیس, کوز, سب چیزوں کے باوجود آج ہمارے بچے اگر نان شبینہ کے محتاج ہیں افغانستان کی جنگ کی وجہ سے, جنگی پالیسیوں کی وجہ سے, جنگی سوچ کی وجہ سے. اگر یہ جنگی سوچ کو کسی طریقے سے اس پورے آلات میں کسی نے ابھارنے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑے گا جو براہ راست جنگ سے متاثر ہوں گے. اور ہم جیسے لوگ بھی جو یقیناً جنگ کے علاقے سے دور ہیں لیکن غربت, افلاس, بھوک, جہالت یہ بھی ہماری قسمت میں آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی ایشیا کو اس وقت سنجیدگی کی, معاملات کو دور اندیشی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز ہیں, حکومت پاکستان اپنی اچھی سفارتکاری, پولیٹیکل ڈپلومیسی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی فورن ڈپلومیسی کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے. اور ہم ہندوستان کی یا بھارت کے اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ ثنا بلوچ صاحب. جی زمرک خان چکسی صاحب. الرحمن الرحیم.
شکریہ جناب اسپیکر صاحب. آج جو اس دن کے وقت سے ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری اسمبلی کیا رول پلے کر سکتی ہے کہ ہم نے اس جنگ کو کس طرح روکنا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا ہے اس وقت سے یہ اہم ایشوز ہے کشمیر کا جو اس وقت سے چل رہا ہے. اس میں پتہ نہیں لاکھوں لوگ مر گئے, شہید ہوئے, یتیم پیدا ہو گئے, بیوہ پیدا ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسئلہ ہے وہ روز بروز بڑھ رہا ہے, حل نہیں ہو رہا ہے, حل کی طرف نہیں گیا ابھی تک. آج جو 370 آرٹیکل نمبر 370 جو صدارتی حکم کے تحت ثنا صاحب نے تفصیلی بات کی کہ ختم ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. آرٹیکل جب بنتے ہیں تو اسمبلی کے تھرو بنتے ہیں اور جب ختم ہوتا ہے تو اسمبلی کے تھرو ختم ہوتے ہیں. لیکن کشمیر کے مسئلے کو آپ نے اگر دیکھا تو اس وقت جب آزاد ہوا پاکستان تو اس وقت پاکستان آرمی نہیں تھی. اس وقت پشتون قبائل نے جا کے وہاں کشمیر میں ایک بہت لمبی لڑائی جنگ لڑی اور اس صورت میں بھی انڈیا نے کوئی شکست نہیں دیا. لیکن آج جو انڈیا سوچ رہا ہے کہ پھر جنگ ہوگی اور جنگ سے ہمیں فتح حاصل ہوگی تو یہ ان کی غلطی ہے. دیکھو آج بھی ہمارے مشر اسفندیار ولی خان نے آج بھی ان کی مذمت کی اور یہی پیغام ان کو دیا کہ جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. ایک تو ہماری پارٹی کی سوچ یہی ہے کہ ہمیں امن چاہیے, ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں, یہ بادشاہ خان کا فلسفہ ہے, اور ہم عدم تشدد کے فلسفے کے پیروکار ہیں. ہمیشہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں اور اسی راستے کو اپناتے ہیں کیونکہ ہم ان کے سپاہی ہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر دیکھ لیں جہاں بھی جنگ لڑی گئی ہے, آپ پوری دنیا میں آپ 1500 سال پرانی تاریخ میں اٹھا لیں تو وہاں تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ملا ہے. وہاں قومیں تباہ ہوئی ہیں, وہاں کی تعلیم تباہ ہوئی ہے, وہاں پہ جو بھی فیسلٹیز جو تھی وہ بھی تباہ ہو گئی. ایک سرے سے نئی زندگی شروع کرنی پڑے گی اگر اس ملک میں اور اس علاقے میں جنگ ہوئی ہے. آپ افغانستان کی مثال دے دیں, لاکھوں لوگ وہاں پہ شہید ہوئے, جنگ لڑی گئی, اسلام کی جنگ, قومیت کی جنگ, مختلف ناموں پہ یہ جنگ لڑی گئی اور کیا ان کا کیا نتیجہ آج نکلا ہے آپ کچھ دیکھ رہے ہوں. تو کشمیر بھی اسی طرح ہے. ہم یہی چاہتے ہیں, میں مختصراً یہ کہوں گا کہ اس طریقہ التوا میں جو کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی بھی جو ہے پامالی کی گئی تو کیا ہوگا, یہی ہم چاہتے ہیں کہ مذمت بھی کر لیں اور اس تحریک التوا کو جو ہے یہ بیس کے لیے جب منظور ہوتا ہے تو بیس ہو کے پھر اس کو نمٹایا جاتا ہے یا پھر اس کو قرارداد کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. تو ہماری تو یہی جو ہے مطالبہ ہوگا کہ اس تحریک التوا کو جو ہے نہ نمٹا جائے بلکہ ایک شدید الفاظ میں وہ جو ہے انڈیا کی جو طرف سے جو جاریت ہو رہی ہے 370 آرٹیکل کو ختم کیا گیا ہے ان کی جو ہے مذمت کی جائے اور یہ مطالبہ اقوام متحدہ سے کیا جائے کہ واپس اس آرٹیکل کو بحال کیا جائے. اور جنگ جو ہے جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, اس پہ بیٹھنا چاہیے, مذاکرات ہونی چاہیے. خدا نخواستہ دونوں ملک جو ہے وہ ایک ایٹمی پاورز رکھتے ہیں, اگر یہ ایٹمی پاور خدا نخواستہ تو استعمال ہو جائے, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آبادی کی بنیاد پہ جنگ لڑائی جاتی ہے. یہ جو ہے ٹیکنالوجی ہے, آج ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ جو ہے جنگیں لڑی جاتی ہے. ایک طرف اگر 1000 لوگ ہو اور ایک طرف اگر 2 لوگ ہو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو تو وہ 2 لوگ جو ہیں وہ جنگ جیت سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے زور پہ, اور تباہی آتی ہے دونوں طرف. تو آج اگر انڈیا کہتا ہے کہ میں ایٹامک پاور رکھتا ہوں تو اس کے ساتھ پاکستان بھی ایٹامک پاور رکھتا ہے. تو اگر اس نے خدا نخواستہ ایک حملہ کیا تو اس کا جواب پاکستان بھی دے گا, تو تباہی دونوں طرف ہوگی. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ بیٹھ مل کے اس امن عدم تشدد کا فارمولہ لے کے مذاکرات کے ذریعے اس کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں اور اقوام متحدہ کے قراردادوں پہ عمل درآمد کرایا جائے. اور یہی پاکستان کی بھی خواہش ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جنگ لڑی جائے, ورنہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر صورت میں ہم ان چیز کو روک لیں گے اور امن کے ذریعے اس کو بیٹھ کے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. شکریہ. جی شکریہ زمر خان اشرف صاحب. مجھے آ رہی ہے بہت ہی سلجھی ہوئی رائے آ رہی ہے. ایک ہے ڈائیلاگ اور دوسرا ہے اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے مطابق. میری گزارش ہے, وہ قائد ایوان بھی خوش قسمتی سے آ گئے, لیڈر آف دا اپوزیشن میرے خیال نماز پڑھنے گئے,
लंबी नमाज हो गई उनकी। तो उनकी जगह पर दूसरे भाई आ जाएं। सना साहब आप कुछ करा लें कि मुश्तरका बना के पेश करके हम पास करें। ज़हूर बुलेरी साहब आप मुश्तरका करारदाद बना लें, बैठ जाएं।